ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز عائزہ عابد کے ساتھ معاشرے کی سوچ میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مسز عائزہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی نارمز کی، ان کی ڈیفینیشن کی، ان کے اندر تبدیلیوں کی، کون سے مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں، کون سی منفی ہوتی ہیں، اس حوالے سے تو ان چیزوں میں اگر ان چیزوں کو اگر بہتری کی طرف لے جانا ہو، کیونکہ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. میرے خیال سے ہم لوگوں کے اندر ہی وہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو دو بالکل مختلف سمتوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور معاملہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ تو خیر اس کی لیگل وے میں امپلیمنٹیشن ہے. اگر ہم لوگ بات کریں ہیلتھ کے حوالے سے تو میرے خیال سے ہم نے اس کے اندر بھی کوئی خاص پازیٹیو امپیکٹ نہیں دیکھا اس کا. جیسے کہ بہت سارے مسئلے جو پہلے نظر نہیں آیا کرتے تھے وہ اب بہت جلدی اور بہت زیادہ نظر آنے لگے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اور بہتری کی طرف لے کر آیا جائے. دیکھیے، یہ جو ہمارا سارا ڈسکشن ہے یہ ایک بڑا جنرل ڈسکشن تھا. اگر کوئی ویور دیکھ کے وہ یہ کہے کہ بھی یہ تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں تو ہی وڈ بی رائٹ ایبسولوٹلی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی سنی سنائی باتوں کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. جو کامن پلیس یا کامن سینس والی باتیں ہیں تو تھیوری اور ریسرچ تو یہ ہمیں بتاتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی آپ اگر انڈیویجول سے شروع کریں، آپ ایک بچے سے شروع کریں. آئی آلویز سے کہ اگر آپ بچے کو جس طرح ٹریٹ کریں گے وہ اسی طرح آپ کو واپس دے گا. تو جو ہمارے ہاں اگریشن اور جو وائلنس آ رہا ہے کہ اگر ہم بچے کو اس کی نیڈس کو پہچانیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے ایز پیرنٹس، سیکنڈ لیول پہ ایز ٹیچرز. یہ وہ واحد دو لوگ ہیں جو کہ اپنی اولاد، جو بچہ ہے اسے کبھی حسد نہیں کر سکتے. دے کین نیور بی جیلس، اس کا کبھی برا نہیں چاہ سکتے. یا میرے خیال سے یہ دو واحد ہستیاں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو یا اپنے طالب علم کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بلڈنگ بلاکس ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہر سوسائٹی کے. تو پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جب گھر میں جو انوائرمنٹ دیں، بچے کو سپورٹیو انوائرمنٹ دیں. اس کی جو انسان بھوکا بھی رہ سکتا ہے، روٹی کے لیے ایک وقت پہ کھانے پہ بھی سروائیو کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے وہ کیا ہے کہ محبت اس کو ماں باپ سے ملے، کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو ہی از لوڈ اینڈ ہی از وانٹیڈ، ہی اور شی از وانٹیڈ. وہ احساس جب اس کو اپنے گھر سے ملے گا کہ میں جو کر رہا ہوں میں اچھا ہوں، پہلے تو اس کو یہ احساس ملے میرے بیسٹ فرینڈ یا میرے سب سے زیادہ مجھے پروٹیکٹ کرنے والے میرے پیرنٹس ہیں. دنیا بے شک مجھے جو مرضی کہے، میں اپنے پیرنٹس کے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے. سیکنڈ، ہم ٹیچرز کی طرف آتے ہیں کہ ٹیچرز کس طرح بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جو میری ایمفسس ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں چینج لانا ہے اینڈ اے پازیٹیو چینج. وہ اس طرح ہے، اگر ہر انسان کے جو ڈفرینسز ہیں ہم نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا ہے اس طرح کا رجحان بنتا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، وہ اس فرق ہے یا وہ فرق ایریا کا ہے یا اس طرح کی ہماری سوچ آ گئی ہے. اچھا، بچے ہیں ہمارے، بہت اچھے بچے ہیں، بڑے لونگ ہیں، پیرنٹس کے لیے بڑے لونگ ہیں، اپنی سوسائٹی گروپ کے لیے بڑے اچھے ہیں. بٹ جو وہ باہر کی کسی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ان کے لیے تھنکنگ بالکل چینج ہو جاتی ہے. تو یہ انکلوسیونیس ورسز ایکسکلوسیونیس ہو جاتا ہے کہ جب ایکسکلوسیو آپ نے اپنے گروپ کو کر لیا، اپنے طبقے کو کر لیا کہ جی ہم سے اچھا اور ہم تو ان کے لیے سب کچھ کر لیں گے، تو باہر. مگر ایسا تو نہیں ہے. آپ کے ارد گرد میں ہر ریلیجن کے لوگ ہیں، ہر سوشل اس کے ہیں اسٹریٹا کے لوگ ہیں. جی، غریب کے ساتھ بھی آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے امیر کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے جو پردہ کرتی ہے، جو نہیں کرتی ہے. آپ مطلب ڈفرینٹ سوسائٹی کے. لیکن جب ہم اپنے اس میں کنفائن ہو جائیں گے تو وہ ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ایکسیپٹنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایکسیپٹنس پیدا کرنی ہے کہ اگر واٹ ایور دا ادر پرسن میں تھنک، ایز لانگ ایز دیٹ از ناٹ وائلیٹنگ سم سیریس نارم، کوئی آپ کی بیسک ویلیو کو اگر وہ نہیں چیلنج کر رہا تو ٹھیک ہے، وائی ناٹ، ڈائیورسٹی. جی، تو یہ تو سیکنڈ لیول ہو گیا. پھر وہی تیسرے لیول پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کا سوشل سسٹم ہے، جو آپ کا جسٹس کا سسٹم ہے، اگر آپ کو سوشل جسٹس ملتی ہے،
جب آپ کی باقی نیڈز پوری ہوتی ہیں تو آپ اس طرح جو ہے چینج لا سکتے ہیں. تو رائٹ ناؤ ہمارے لیے فیملی لیول پہ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ فوکس کریں, ان کو ٹائم دیں اور ان کے لیے ماڈل بنیں. ایکسپیرینشیل لرننگ ہوتی ہے. بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ اچھے انسان بنو, ہم بڑے شوق ہے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے اور خود ہم جو ہے کہیں جاتے ہیں تو کرسی میز توڑ کے آ جاتے ہیں. جی. پبلک ریسٹورینٹس میں کہیں جگہ دیکھیں ہم اتنا بھی نہیں بادر کرتے کہ اپنا ٹرے اٹھا کے جہاں سارے ٹریز ہو رہے ہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو بچوں کو ہم نے کر کے دکھانا ہے. جب اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے چینجز اس طرح کے لاتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں بھی چینج اوورال آ جاتا ہے. اور پھر مورل کریج ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے ہم تو چپ کر گئے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اپنی مطلب نہیں ہمیں نہیں بولنا چاہیے, بٹ وی ہیو ٹو اسپیک آؤٹ. تو بچوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بہت ضروری ہے ٹاپکس پہ, واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. بچوں کو ہم ایک ماحول میں ایکسپریس کرنے دیں گے, جی. ان کو کویسچن کریں گے تو وہاں سے ان کی رائٹ اور رانگ کی بیسس اچھی بنے گی. مس عائزہ بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیں, بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ ایک بہت اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ میں لے جانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کچھ دیکھ نہیں رہے, بچے کچھ سیکھ نہیں رہے, یا ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا, جبکہ ہم وہ باتیں جو صحیح ہوتی ہیں وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. لیکن آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی, جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ جا کر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو صرف یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتے, ان کی اولاد بھی جا کر نہیں پڑھتی, یا آگے آنے والے وقت میں جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو تب وہ نہیں پڑھتی. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چیزوں کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اور اندر سے ہونی چاہیے. ہم بہت سارے معاملات میں کنفیوزڈ ہیں. مثال کے طور پر اگر مذہب کا معاملہ لیا جائے تو بہت ساری جگہوں پر ہم ایک لبرل معاشرے کی طرح سوچنا چاہتے ہیں اور کہیں پر ایکسٹریملی ریلیجس ہو جاتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سروائیول کی ریس میں ڈالا ہوا ہے, لہٰذا ہماری سوچ کے اندر جو انٹلیکچویلٹی ہے وہ اب ڈیولپ نہیں ہو رہی. انسان کو ہمیشہ کچھ وقت اپنے لیے مختص کرنا چاہیے جس کے اندر وہ یہ سوچے کہ معاشرے میں وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کے اقدامات سے کس کس کو کیا کیا فائدہ اور کیا کیا نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ سوچ ہم کے حوالے سے ہونی چاہیے, میں کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچوں کا محور اکثر و بیشتر میں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دوسرے نقصان اٹھاتے ہیں, اور میرے خیال سے ہماری اپنی شہرت پر بھی کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.